بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ آپ سب کے خیریت سے ہیں؟ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کرنے کے کچھ آداب بتائیں گے۔ پیارے بچوں، ایک دوسرے سے ملنے کو ملاقات کہتے ہیں، اور یہ ملاقات کسی بھی غرض سے ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ملاقات کسی نیک مقصد کے لیے ہو تو یہ صرف ملاقات نہیں ہوتی، بلکہ اس پر اجر و ثواب ملتا ہے اور یہ نیکی کا کام بن جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کوئی دوسرے انسان سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب رکھتے ہیں اور اس سے محبت فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو فرمایا ایک پکارنے والا کہتا ہے، یعنی پکارنے والا فرشتہ ہے، اور وہ کہتا ہے تم اچھے، تمہارا نام اچھا، اور تم پر جنت کو واجب کر دیا گیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کی جائے، اور اساتذہ کرام، علماء عظام اور بڑوں کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ تو اسلام نے ملاقات کے بھی کچھ آداب ذکر کیے ہیں۔ ملاقات کا پہلا ادب یہ ہے کہ ملاقات میں ایک دوسرے کی مصروفیات کا خیال رکھا جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے سے ملاقات کا وقت مقرر کیا جائے۔ آج کل جہاں ٹیلی فون اور موبائل کی سہولت موجود ہے، وہاں ملاقات کا وقت مقرر کرنا بہت ہی آسان کام ہے۔ تو ملاقات کا پہلا وقت مقرر چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ آپ اس کے ہاں جائیں جس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور وہ کسی کام کی غرض سے باہر نکلا ہو یا اپنے دفتر سے باہر نکلا ہو اور آپ کی اس کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے، اور آپ کا جانا فضول بن جائے اور آپ کا وقت ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ملاقات کا وقت مقرر کیا جائے۔ ملاقات کرنے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ ملاقات بے شمار دنیاوی اور دینی مقاصد کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ملاقات کسی ناجائز اور کسی نقصان دہ مقصد کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ملاقات میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں اپنی اور دوسرے فریق کی، بلکہ سارے مسلمانوں کی بہتری ہونی چاہیے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو ہماری یہ ملاقات محض ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ یہ عبادت بن جائے گی اور اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ تو ملاقات کسی نقصان دہ اور ناجائز مقصد کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جائز مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ ملاقات کرنے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ ملاقات کی ابتدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے کی جائے، اور ملاقات کا اختتام بھی سلامتی پر ہو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ سے کیا جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا ملاقات کا سارا عرصہ اور ساری کی ساری گفتگو اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی۔ اور بہتر یہ ہے کہ ملاقات کے اختتام پر جب جدا ہونے لگیں تو یہ دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے اور ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ دعا پڑھ لی جائے۔ ملاقات کرنے کا چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو اس کے ساتھ مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں۔ تو ہاتھ ملانا چاہیے، یہ ملاقات کا چوتھا ادب ہے۔ اور پانچواں ادب ملاقات کا یہ ہے کہ آرام کے اوقات میں سے کسی وقت میں نہ جائیں، اور خاص طور پر کھانے کے اوقات میں نہ جائیں۔ فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد ملاقات کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ملاقات کا چھٹا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس سے آپ ملاقات کرنے گئے ہیں وہ کسی کام میں مصروف ہو تو اس کا انتظار کیا جائے، جب وہ فارغ ہو جائے تو اس کے بعد اس کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ اور ساتواں ادب یہ ہے، کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی دوست، بے تکلف دوست جس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، وہ ہی کیوں نہ ہو، ان سے بھی پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ تو ملاقات سے پہلے
چاہے قریبی رشتہ دار ہو یا بے تکلف دوست ہو، ان سے اجازت لینی چاہیے۔ ملاقات کا 8واں ادب یہ ہے کہ ملاقات کے لیے آنے والے شخص کا پورا احترام کیا جائے اور اس کی خیریت دریافت کی جائے اور اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا اچھے طریقے سے جواب دیا جائے۔ تو ملاقات کرنے والے شخص کا پورا احترام ہونا چاہیے۔ ملاقات کا 9واں ادب یہ ہے کہ ملاقات کے دوران اگر کوئی بات رازداری کی شکل میں کی جائے تو اسے دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جو رازداری کی شکل میں بات کی گئی ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ملاقات کرنے کی کچھ سنتیں اور آداب۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔